رمضان میں 3 تحفے میں آپ کو دیتا ہوں آج. ایک خربوزے کا شیک، ایک کھجور کا شیک، اور ایک یہ بالنگو. خربوزہ چھلکا سمیت، بیج سمیت. ہاں، بڑے غور سے مجھے دیکھ. طبیعت ٹھیک ہے طارق تیری؟ دماغ مبارک ٹھیک ہے؟ ہاں، بہت سارے سنبھل کے بیٹھ گئے. چلو شکر ہے آنکھ تو کھلی. خربوزہ چھلکا سمیت، اندر کے بیج سمیت. کچھ نہیں چھیڑ چھاڑ کرنی، اس کی ٹیوننگ سروس نہیں کرنی. بالکل جیسے وہ انگریز کہہ رہا تھا نا، ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ مائی چائلڈ. میرے بچے کو ہاتھ نہ لگا. خربوزہ ایسے. اس کا شیک پی کے دیکھیں، کہیں گے طارق بڑے سچ کی بات کی. جس معاشرے میں خربوزہ ہو وہاں گردے کے ہسپتال نہیں ہوتے، وہاں گردے کے ڈالائسس نہیں ہوتے، وہاں کریٹینن، یوریا، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوتا. جس معاشرے میں خربوزہ ہوتا ہے. فطری چیزیں. دودھ میں، نیم گرم دودھ میں، غور سے سنے میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کا صحیح. اگر موسم ٹھنڈا ہے تو نیم گرم دودھ کے اندر 1 چمچ چھوٹا یا بڑا بالنگو، کنکر پتھر صاف کر کے اس کو گھولیں اچھی طرح، کم از کم 10 منٹ گھولیں، اور اینٹی کلاک گھولیں. کلاک وائز نہیں، اینٹی کلاک. چکی ایسے چلتی ہے، نظام شمسی ایسے چلتا ہے، دائیں طرف گھولیں. یہ بھی سائنس کہتی ہے، لیکن سائنس سے پہلے میرا مدینے والا کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا گھولیں، پھر اس کو گھولتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پیئیں. پرانا ٹائیفائڈ بگڑا ہوا ہو، کسی بیماری کسی دوائی سے نہ جاتا ہو، دل کا پرانا مریض ہو، شوگر کا پرانا مریض جس کی شوگر کا لیول کم نہیں ہوتا ہو، بلڈ پریشر کا لیول، حاملہ کی بلڈ پریشر، شوگر، پریگنینسی میں، حمل میں، اور دماغ کمزور ہو جس کا، نظر، یادداشت اور اینک لگی ہو، یا کہتے ہیں وقت سے پہلے بڑھاپا آ گیا ہے. یہ عجیب ٹوٹکا ہے. بالنگو دودھ، اور اگر گرمی ہے بالنگو تو تازہ، ہلکا ٹھنڈا، کبھی بھی ٹھنڈا تیز نہ ہو، ہلکا ٹھنڈا. اس میں گھول کے پیئیں. دودھ میں پی سکتے ہیں، اور اگر اور زیادہ عجیب و غریب بنانا چاہتے ہیں دودھ میں پیئیں، ورنہ شہد کے پانی میں گھول کے پیئیں. سردیاں ہو تو ہلکا گرم، گرمیاں ہو تو ہلکا ٹھنڈا. بالنگو جس جسم میں جاتا ہے، جب تک بالنگو کا دانہ رہے گا، جس طرح یہ بات مشہور ہے اور حقیقت ہے، جس پیٹ میں لیمو کا ایک دانہ بھی رہے گا کبھی کالا ہیضہ نہیں ہوگا. جس طرح جس جسم میں بالنگو کا ایک بیج بھی ہوگا، اس جسم کو کبھی دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں اور ویکنس، کمزوری اور خون کی کمیاں ٹچ ہی نہیں کرتی. بالنگو لیں، روزے میں استعمال کریں. صبح کیا کریں؟ سحری کے بعد بالنگو دودھ میں، پانی میں، یا اس میں کسی شربت میں، مناسب کوئی اچھا شربت ہو، گھول کے پیئیں. دودھ میں پیئیں، پانی میں پیئیں، شہد کے شربت میں پیئیں. بہترین شہد کا شربت کمال ہے. گرمیوں کی لاجواب سوغات ہے اگر اللہ پاک نے جیب کی اجازت دی ہے تو. ورنہ دودھ، اور پتلا دودھ ہو کوئی حرج نہیں، جتنا میسر ہو اتنا وہی مؤثر ہے. بالنگو کا استعمال کریں. یہ جسم کی ضرورت ہے. ہم نے چائے، بہت زیادہ فیٹس، گوشت کا، چکنائیوں کا زیادہ استعمال، کوکنگ آئل یا ہماری مصنوعی غذائیں، اس کا استعمال کر کے اپنے معدے، اپنے دل، اپنے لبلبے، جو لبلبا پینکریاز،
जो एक चीज बनाता है, उस चीज का नाम है इंसुलिन। हमारा जो लबलबा है, ये जिगर के साथ एक छोटा सा लोथड़ा होता है, इसको पैंक्रियाज कहते हैं। ये एक चीज बनाता है, उस चीज का नाम है इंसुलिन। अगर वो चीज बनाना छोड़ दे, इसी को कहते हैं शुगर, इसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, वो उसकी कमी को पूरा करते हैं। ये बालंगू उस कमी को जाके पूरा खुद करता है, उस लबलबे के साथ दोस्ती लगाता है, रूठे हुए को मनाता है, वो नाराज हो गया उसको एक्टिव करता है और कहता है कोई बात नहीं, कोई बात, अच्छा कोई दे दे उसको इंसुलिन। आपका लबलबा आपसे रूठ गया है, कहते हैं शुगर हो गई है। बालंगू से कहो कि लबलबे को मना दे, खरबूजे को कहो गुर्दे को मना दे। और आपका दिल रूठ गया है धड़कन के साथ, ब्लड प्रेशर के नाम पे। आपका जहन मुतासिर है टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के नाम पे, नींद नहीं आती। बालंगू से कहो नींद को भी ले आएगा, रूठी हुई नींद को भी ले आएगा, रूठे हुए दिल को भी मनाएगा, रूठे हुए गुर्दे के साथ, जिगर के साथ के लबलबे को मना के शुगर भी गई, तबीयत भी बेहतरीन, नींद भी लाजवाब, मैदा भी लाजवाब और जहन भी मुतमईन। 500-700 रुपए किलो मिलता है सारा कुछ इतना महंगा है ही नहीं है। क्या ख्याल है?